رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ فرید الدین قیصر صاحب، اگر قیامت کے روز سب کا حساب کتاب ہوگا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقاء کو اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگنے کے لیے کیوں تاکید فرمائی ہے؟ کیا یہ عذاب حساب کتاب سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا؟ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا دونوں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک تو وہ شخص جو پیشاب کے چھینٹے سے خود کو نہیں بچاتا تھا اور دوسرا وہ جو چغل خور تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے کیا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عذاب قبر مندرجہ بالا گناہوں کے سرزد ہونے ہی پر ملے گا؟ دیکھیں، یہ مسئلہ جو ہے عذاب قبر کا، یہ کافی ہمارے ہاں جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے اس کے خلاف بڑی مہم چلائی، لیکن قرآن مجید سے بھی یہ ثابت ہے اور احادیث سے تو بہت ہی صراحت کے ساتھ ثابت ہے۔ اور اس کو سمجھیے یہ کہ اصل میں آخری فیصلے تو اسی وقت ہوں گے، جنت میں داخلہ اور جہنم میں داخلہ تو اسی وقت ہوگا، قیامت کے بعد، حساب کتاب کے بعد۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے میں ایک سادہ سے تمثیل سے آپ کو سمجھا دوں، امتحان ہو چکا ہے، نتیجہ تو نکلنا ہے۔ فرض کیجئے کہ 1 مارچ کو یا 1 اپریل کو نتیجہ ڈکلیئر ہوگا، کون کامیاب کون ناکام۔ لیکن جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں پرچوں میں، انہیں تو پہلے سے معلوم ہے، ان کی جان تو سوکھ رہی ہے، اندر ہی اندر وہ کانپ رہے ہیں۔ چاہے وہ ابھی یوم حساب تو آنا ہے، ان کا ڈکلیئر تو ابھی ہونا ہے کہ وہ فیل ہیں، لیکن ان کے چہروں پر لکھی ہوئی ہے فیل ہو۔ یہی معاملہ ہے کہ جو کچھ انسان نے کمایا ہے عالم برزخ میں بھی اس کی کچھ کیفیات اس کے اوپر طاری رہیں گی۔ تفاصیل میں ہم نہیں جا سکتے کہ کیسے ہوگا، یہ ہم نہیں جان سکتے۔ عالم برزخ، عالم آخرہ، اس کے بارے میں جو مجمل باتیں آ جائیں قرآن میں حدیث میں، بس اس پر ہمیں اکتفا کرنی چاہیے۔ تفصیل میں جائیں گے تو اس سے خام خواہ کے بکھیڑے اور خام خواہ کے اختلافات اور فرقہ بندیاں شروع ہوتی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی عکس ہے۔ سورہ فرقان میں فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی عذاب کی کیفیت تھی، اور حضور نے فرمایا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے عذاب، جو دوسری مثال سے سمجھیے کہ آپ خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں فرض کیجئے سانپ نے آپ کو ڈس لیا ہے، تو جو کیفیت ہوگی وہ بعین ہی آپ کی ہو جاتی ہے، اور آپ خوف زدہ ہو کر آنکھ کھلتی ہے تو بالکل وہی کیفیت آپ کی ہے۔ یا شیر آپ پر حملہ کر رہا تھا تو جو خوف کی کیفیت تھی، جاگے ہیں تو وہی کیفیت ہے۔ اسی طریقے سے یہ معاملہ ہوگا، اور حضور نے فرمایا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور بعض جگہ یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہی قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے یا کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی طرف سے کہ ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں، اور یا یہ کہ وہ ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف سے کہ جس سے کہ لو آتی ہے، لپٹ آتی ہے آگ کی۔ تو بس اس پر اجمالاً اسی درجے میں ماننا چاہیے۔ باقی یہ کہ اصل حساب کتاب کے بعد اس پراپر جنت میں داخلہ اور پراپر جہنم میں داخلہ جو ہے وہ تو ہوگا قیامت کے بعد ہی۔ اور ہمارا دین وہی ہے، ما انا علیہ واصحابی، رسول نے فرمایا جس چیز پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا ہے، دین تو اصل میں وہی ہے۔ جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء موجود ہیں۔ مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد کی ہے، کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے وہ کو پہنچا دے۔ جسمانی نہیں، آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا۔
آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا. البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما. تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا. ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفل، یہ سب بدعات ہیں اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھیے انسانی زندگی کے یہ 3 دور ہیں. حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزوریکشن کے بعد سے وہ زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی ہے. اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے اور اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ قبر، جسم تو قبر میں رہتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں سجین اور اعلیٰ علیین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں. یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے. اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں. وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن مجید میں اس طور سے کہی گئی تھی. لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل جائے، اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر کہہ لیجئے، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئے. دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں. اور ایک اور آیت جو میں نے آپ کو سنائی سورہ زمر کی آیت نمبر 53، بعض لوگوں پر کچھ مایوسی طاری ہو جاتی ہے، ہم اتنے عرصے سے گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں، کیسے معافی، کیسے ممکن ہے، کیسے چھٹکارا ملے گا؟ ایسے لوگوں کے لیے ان کے اطمینان کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے یہ آیت عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ظلم اٹھایا ہے، زیادتی کی. تم گناہ کرتے رہے ہو تو اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میرا تو کچھ نہیں بگاڑا. اللہ تو غنی ہے، اس کی تو سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی. ایک حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں میرے بندو اگر تم سب کے سب اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمام انس و جن اور اولین سے لے کر آخرین تک کسی بدترین انسان جیسے فاسق و فاجر ہو جائیں، سب ابلیس بن جائیں، تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں. اور اگر تم سب کے سب اولین و آخرین اور انس اور جن سب مل کر جو متقی ترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جاؤ، ابو بکر صدیق بن جاؤ،